اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو دنیا میں مختصر سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اور نہ اپنی مرضی سے کوئی دنیا سے جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں پیدا کیا گیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور تھوڑا سا اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار جو ہے یہ موت تک ہے۔ چاہے آپ خیر اختیار کرو، چاہے آپ شر کی طرف جاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یعنی 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ جو زندگی ہے، آپ اپنی مرضی سے چاہے تو گناہ کرو، آپ اپنی مرضی سے چاہے تو نیکی کرو۔ گناہ کرتے ہوئے اللہ آپ کو پکڑیں گے نہیں، نہ فرشتے بھیجیں کہ اس کو منع کرو۔ اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو منع نہیں کریں گے۔ آپ کو بتا دیا کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ہر چیز اللہ نے واضح بتا دی اپنے کلام میں۔ پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبی نے عملی طور پر یہ ساری چیزیں سمجھائی۔ اب اگر ہم زندگی کے اندر نیک اعمال کریں گے تو اس کے جو سب سے پہلے اثرات آئیں گے نا موت سے پہلے، وہ زندگی میں آئیں گے۔ ہمارے ہاں جو ایک غلط کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نماز اگر میں پڑھوں گا تو اس سے آخرت بنے گی، دنیا بنانے کے لیے مجھے شاید کچھ اور کرنا ہوگا۔ میں اسباب کا انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں آپ غلط نہ سمجھ لیں بات کو۔ نماز جب آپ پڑھیں گے، ایک ہوتا ہے نماز کا اجر اور ایک ہے نماز کا اثر۔ نماز کا اجر کیا ہے کہ جب آپ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو 2 پروانے ملیں گے۔ جب آپ گھر سے وضو کرتے ہیں، ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ جب آپ نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، آپ کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تب بھی فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ نماز کا اجر ہے۔ ایک ہے نماز کا اثر، آپ کی پریکٹیکل لائف پہ اس کا اثر کیا ہے۔ تو قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ تو یہ نماز ایک عمل ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، لیکن آپ کی پریکٹیکل لائف میں اس کا اثر کیا ہے کہ آپ کو برے کاموں سے یہ روکتی ہے۔ اب آپ بتاؤ جتنے برے کام ہیں اس کے لیے پیسے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سینما جانے کے لیے پیسے چاہیے آپ کو، شراب پینے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، جو بھی دنیا کا گند کام ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ جب آپ نماز نے اس چیزوں سے بچایا، آپ کے پیسے محفوظ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کی جوانی محفوظ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کی عزت محفوظ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی آخرت تو بات ہی بات ہے، سب سے پہلے آپ کی دنیا بن رہی ہے۔ یہ میں نے ایک صرف نماز کی مثال دی ہے۔ جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں زندگی میں اس کے اثرات آتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ اوپر پھول پھینکیں تو آپ کے اوپر پھول گریں گے، جب آپ اوپر پتھر پھینکیں گے تو آپ کے اوپر پتھر گریں گے۔ مطلب نیچے سے جیسے آپ اعمال بھیجیں گے، پورے دن آپ نے جیسے اعمال کیے تو اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم ڈپریشن کے مریض ہیں، مجھے یہ ٹینشن ہے، میرا فلانا مسئلہ ہے، میرا یہ ہے۔ یعنی پیسے بھی موجود ہیں، گاڑی بھی موجود ہے، گھر بھی موجود ہے، بیوی بچے بھی ہیں، جو ضرورت کے کپڑے ہیں وہ بھی موجود ہے، ضرورت کی چیزیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ٹینشن ہے، اس کے باوجود بھی راحت نہیں، سکون نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے سکون ملتا ہے وہ اعمال سے ہم دور ہیں۔ تو پیسوں سے کہتے ہیں کہ آپ بڑا گھر خرید سکتے ہیں، بڑا آپ بیڈ خرید سکتے ہیں، لیکن پیسوں سے آپ نیند نہیں خرید سکتے، آپ سکون نہیں خرید سکتے۔ یہ آپ کو ملیں گے جب آپ عملی زندگی گزاریں گے۔ جس طریقے سے اللہ پاک نے بتایا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو، اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو سب سے پہلے دنیا بنے گی۔ اور دنیا بننا کیا ہے کہ حیات طیبہ، پاک زندگی اللہ آپ کو دیں گے۔ موت کے بعد جو دیں گے وہ تو دیں گے۔ کہتے ہیں مال کے اوپر چیز ایک دفعہ ملتی ہے، آپ بازار جائیں 2 ریال دیں، ایک دفعہ چیز ملے گی، وہ 2 ریال گئے۔ لیکن اعمال پہ اللہ پاک بار بار دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اعمال پہ اللہ دنیا میں دیں گے، پھر اللہ پاک موت کے وقت دیں گے، پھر اللہ پاک قبر میں دیں گے، محشر کے میدان میں دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں دیں گے۔ ایک ہی اعمال ہے، لیکن اس ایک نماز کے اوپر اللہ بار بار دیتے ہیں۔ ایک دفعہ روزہ رکھا، اللہ بار بار دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کی قیمت ہے۔ انسان کی قیمت اللہ کے ہاں صفات پر لگتی ہے، ایمانی صفات۔ اس میں تقوی کتنا ہے، اس میں زہد کتنا ہے، اس میں قناعت کتنا ہے، اس میں استغنا کتنا ہے، اس میں توکل کتنا ہے، اس کا یقین کیسا ہے۔ یہ صفات اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔
یعنی اللہ پاک دل میں دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں تقوی کتنا ہے، یہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، یقین والی صفت کے اندر یہ کتنا ہے، اور زہد والی صفت کے اندر یہ کتنا ہے۔ کیا اس کے اندر روحانی بیماریاں تو نہیں ہیں، حسد تو نہیں، کینہ تو نہیں، بغض تو نہیں، حب جاہ تو نہیں، حب مال تو نہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں روحانی، لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں کہ یہ بیماریاں ہیں۔ بندے کو معلوم نہ ہو تو علاج کیسے کرائے گا وہ؟ تو اللہ کے ہاں جو جس چیز کی قیمت ہے وہ ہے صفات، یعنی صفات کے مطابق اللہ انسان کو تولتے ہیں۔ اللہ رب العزت آدمی کو مال کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، ڈگریوں کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ نہیں تولتے۔ اللہ کے ہاں صفات کیا ہے یہ اللہ دیکھتے ہیں، دین کے لیے اس نے قربانی کتنی کی ہے یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کی مثالیں میرے آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، اور غلام کے بیٹے تھے، اور رنگ کے کالے تھے۔ آج کتنے مساجد ہیں جو بلال کے نام سے ہیں، کتنے لوگ اپنے بچے کا نام شوق سے رکھتے ہیں، محبت سے رکھتے ہیں بلال۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے قارون، کتنا مال، کتنے خزانے تھے، لیکن کوئی غیر مسلم بھی اپنے بیٹے کا نام قارون رکھنا پسند نہیں کرتا۔ نام بھی اللہ نے مٹا دیے، نسل بھی نہیں چلی، اللہ نے نسل بھی مٹا دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نسل آج بھی ہے، لوگ فخر سے کہتے کہ میں ان کی نسل میں ہوں۔ اللہ نے نسل کو بھی باقی رکھا، اللہ رب العزت نے نام کو بھی باقی رکھا، اللہ نے تذکروں کو بھی باقی رکھا، اچھے تذکروں سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ دین کے ساتھ جب نسبت ہو جاتی ہے، بندہ سچ میں اللہ والا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیتا ہے وہ، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کی دنیا بنائیں گے۔ پھر اس کے پاس اسباب کم ہو یا زیادہ ہو، وہ اس میں خوش رہے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اسباب کا ملنا یہ بطور امتحان کے ہوتا ہے، یہ بطور اطمینان کے نہیں ہے۔ کسی کو اللہ زیادہ دیں گے، کسی کو اللہ کم دیں گے۔ کوئی جھونپڑی میں رہے گا، کوئی بڑے بنگلے میں رہے گا، کوئی سائیکل پہ ہوگا، کوئی لینڈ کروزر میں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے اسباب اللہ نے تقسیم کیے ہیں، یہ بطور امتحان کے ہیں۔ تاجر کو تجارت ملتی ہے بطور امتحان کے، غریب کو غربت ملتی ہے بطور امتحان کے، مالدار کو مال ملتا ہے بطور امتحان کے، بادشاہ کو بادشاہت ملتی ہے بطور امتحان کے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے، ہم سب امتحان میں ہیں۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا امتحان لے رہے ہیں، کون اس میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اور کون اپنے نفس اور شیطان کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ دونوں راستے اللہ رب العزت نے بتا دیے۔ فیصلہ موت کے بعد ہوگا، کسی کو امان نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو امان نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وہاں آدمی افسوس کرے، کاش میں ایسی زندگی نہ گزارتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے امریکہ میں بیان کیا تو کہتے ہیں ایک بوڑھے بزرگ بابا جی آئے تو مجھے کہا کہ مولانا توبہ تو میں نے کر لی، لیکن جو زندگی گزر گئی اس کو واپس کہاں سے لاؤں؟ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا۔ اس لیے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، بندہ خود سوچ لے، تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لے کہ کیا میرے پاس ایسے اعمال ہیں کہ میں ادھر جا کے پیش کر سکوں؟ قیامت والے دن کوئی کٹا ہوا سر لے کر آئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، کوئی وہ قربانی لے کر آئے گا، کوئی کیا کیا قربانیاں لے کر آئیں گے۔ تو میں نے اور آپ نے دین کی بھی کیا قربانی کی، ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ کتنے لوگ الحمدللہ قربانی کرتے ہیں، جو جماعتیں پاکستان سے جاتی ہیں نا باہر، جب آپ ان سے پوچھیں نا کہ یار آپ کیسے نکلے ہیں، ایک ایک سے کارگزاری لیں تو بتاتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسے تھے نہیں، میں نے اپنے گائے بیچ دی، بکریاں بیچی، میں نے موٹر سائیکل بیچی، میں نے یہ کیا، اور 7 مہینے لگائے، 1 سال لگایا۔ جو لوگ افریقہ سے آتے ہیں پاکستان ڈائیورٹ میں، کبھی ان سے پوچھو تو صحیح، وہ کہتے ہیں میں نے سالوں سال پیسے جمع کیے اور آج میں آ رہا ہوں 4 مہینے لگانے کے لیے۔ رائے میں کبھی جا کے طالب علموں سے پوچھو، وہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے میں اپنے گھر نہیں گیا۔ کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں واپس جانے کے، تو اس لیے میں نے کہا اکٹھا پڑھوں گا، پھر اس کے بعد سال لگاؤں گا، اس کے بعد اپنے گھر جاؤں گا۔ ایسے لوگ الحمدللہ قربانی دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ افریقہ کے جنگلوں میں ایک جماعت گئی، کانگو جنگل میں، تو وہاں پہ جماعت گئی عربوں کی، عربی میں بیان کیا، پھر فرانسیسی میں ترجمہ ہوا، پھر مالی میں ترجمہ ہوا، اس کے بعد جنگلی زبان میں ترجمہ ہوا، ان کو سمجھایا۔ ان میں سے الحمدللہ پھر حج پہ لوگ آئے تھے۔ الحمدللہ تبلیغ کی محنت کی برکت سے پورے عالم میں ایک فضا بنی ہے، پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں۔ بس یہ ہے کہ یہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم کیا لگا رہے ہیں اس میں۔ لوگ تو محنت کر رہے ہیں، لیکن میرا بھی کچھ لگ رہا ہے یا نہیں اس میں، یہ ہر بندہ سوچ رہا ہے، اپنے گریبان میں خود جان کے دیکھ لے کہ میں اس میں کچھ لگا رہا ہوں یا نہیں لگا رہا ہوں۔ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، 2 میٹھے بول کسی کے ساتھ بولیں گے نا
اس کی زندگی بدل جاتی ہے، یقین جانے۔ ابھی میں نے ان کو کارگزاری سنائی، 2011 کی کارگزاری ہے یہ، تو رات 1 بجے کا وقت تھا، تو یہ جو مسکت بیکری ہے اسکول کے پاس، کرامہ جو ہی بنا ہوا، ادھر میں نے بیٹھ کے دعوت دی۔ 2 نوجوان بیٹھے تھے، ایک 14 سال عمر تھی، ایک 18 سال۔ میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا یار بہت مزہ آیا، کل پھر آ جائے، 1 سے 4 بجے تک ہم ادھر بیٹھتے ہیں۔ میں نے ان کو پھر دعوت دی، مسجد لے گیا نماز کے لیے، تو اس میں سے مظاہر نام تھا، اس نے مجھے کہا کہ یار میرا دل کرتا ہے میں توبہ کر لوں، اور میرا ایک دوست ہے اسحاق، اس کو لاؤں گا، آپ اس کو دعوت دو، وہ بھی توبہ کر لے۔ میں کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے اگلے دن جو 14 سال عمر تھی وہ اور ایک تیسرا لڑکا، وہ صبح صبح میرے گھر پہنچے اشراق کے وقت۔ وہ کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ ہسپتال چلیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جس کو آپ نے دعوت دی تھی وہ مر گیا، وہ لڑکا۔ مجھے کیا پتا تھا اس نے 2 دن بعد مرنا ہے۔ ہم حج پہ تھے، ہمارے ساتھ قافلے میں ایک بابا جی تھے، ان کے 71-72 میں چلہ لگا تھا، لیکن ان کے 4 مہینے نہیں لگے تھے۔ تو مولانا جمیل صاحب رائے وینڈ کے جو امام ہیں، وہ ہمارے قافلے میں آئے تھے بیان کرنے۔ اور جمیل صاحب نے فرمایا کہ جب آپ حج سے واپس جائیں تو 3 چیزیں ساتھ لے کر جائیں۔ ایک توبہ آدم لے کر جائیں، آدم علیہ السلام کی توبہ۔ ایک قربانی ابراہیم لے کر جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام لے کر جائیں۔ تو وہ ساتھی میرے ساتھ جوڑی میں تھے، ان کو بیانات کا بھی بڑا شوق تھا، تو ان کو یہ بات اتنی پسند آئی۔ مولانا جمیل صاحب سے وعدہ کیا کہ ابھی جا کے میں 4 مہینے لگاؤں گا، اس دفعہ بہت ہو گئے، میری زندگی گزر گئی، اب جا کے میں لگاتا ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو سب سے پہلے انہیں 40 دن تو لگائے تھے، پہلے مستورات کے ساتھ 15 دن لگائے اس نے، اس کے بعد 4 مہینے کے لیے نکلا۔ رحیم یار خان نے ان کو بیان دیا جمعے کا، ممبر پہ بیان کرتے کرتے فوت ہو گئے۔ یہ میرے ساتھ خود جوڑی میں تھے، حج پہ تھے، یعنی یہ نہیں کوئی دوسری کارگزاری، کوئی اپنا واقعہ سنا رہا ہوں جو میرے ساتھ تھے۔ تو ایسے ایسے لوگ یار، یقین جانو کچھ نہیں پتہ چلتا، ایک میٹھا بول۔ وہاں جمیل صاحب فرماتے ہیں نا کہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا دل برائے فروخت، قیمت ایک میٹھا بول۔ کسی کے ساتھ 2 میٹھی باتیں کر لینا، سارے دیکھو ہم خود یہاں کمانے آئے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل چل رہے، یعنی 2 بھائی اگر ایک گھر میں رہتے ہیں، مہینے گزر جاتے آپس میں ملتے نہیں ہیں، اتنی دوری آ چکی ہے، مہینے گزر جائے۔ تو ہم ایسے میں اگر کسی کے ساتھ میٹھے انداز سے بات بھی کریں گے نا، پیار محبت کریں گے، جیب کے اندر عطر کی شیشی رکھیں گے، عطر لگا دیں گے، کچھ ٹافیاں رکھیں گے، کچھ اس کی مدد کر دیں گے، لوگ بہت قریب آتے ہیں، پیار محبت دیں گے، قریب آئیں گے۔ اور وہ جتنے نیک اعمال کرے گا، حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا جیسے اس نے خود نیکی کی۔ وہ جتنا دین کے مطابق زندگی گزارے گا، نیکی کی طرف آئے گا، مجھے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ گزارش یہ ہے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم سب میں سے ہر ساتھی نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ میں 4 مہینے لگاؤں گا، لیکن زندگی ایسے گزر رہی ہے۔ ہر بندہ یہ نیت کر لے، میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ کل سے نکلیں، یعنی یہ تو نیت کر لینا کہ یار اتنے سالوں سے اگر میں نہیں نکل پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود سنجیدہ نہیں ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار میں یہاں سے الخیر جانا چاہوں، روئی جانا چاہوں یا دبئی جانا چاہوں، اس میں سالوں سال گزر جائے، میں نہ جا سکوں۔ اگر تھوڑا سا ہم سیریس ہو جائیں، اس کام کو واقعی کام سمجھیں اور اپنے فائدے کے لیے اس کو سمجھیں، اور ایک مہینہ مقرر کر لیں کہ یار میں فلانے سال کے فلانے مہینے میں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جاؤں گا، اور پھر دوسروں کو دعوت دے کہ میں فلانے مہینے سے جا رہا ہوں، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے مانگیں، اور پھر کچھ نہ کچھ صدقہ دیں، چاہے 1 ٹافی کیوں نہ ہو، یا اللہ میں نے ارادہ کیا میرے لیے نکلنا آسان کر۔ یہ کچھ اعمال ہیں آپ کریں، پھر آپ نہ جا سکیں تو پھر آپ دیکھنا، یہ ہوتا ہے اٹ مینس کہ آپ سیریس ہیں، آپ واقعی جانا چاہتے ہیں۔ تو ہر ساتھی یہ نیت کر لے کہ میں نے وقت لگانا ہے اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے مراکز سے، اور جب تک وقت نہیں لگتا تو یہاں پہ ہر مہینے 3 دن لگانے ہیں، اور اپنے مسجد میں گشت میں جوڑنا ہے، تعلیم میں جوڑنا ہے۔ تو یہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے میری آپ کی زندگی بدلے گی۔ اور جس کے پاس 3 دن نہیں ہے وہ 1 دن بھی جا سکتا ہے، 2 دن بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بتائیں ماشاءاللہ جماعت آئی ہے یہ، تو کون کون سے ایسے ساتھی ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ جس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں اپنے ملک سے لگاؤں گا۔